آج کی کیبنٹ کی جو کارروائی ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں، وہ آج تھوڑی سی مختلف تھی۔ مختلف اس طرح سے تھی کہ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا جس طرح سے دوسری لہر پورے زور و شور پہ ہے، ایسی صورت میں کابینہ کا جو اجلاس تھا، جو کیبنٹ روم تھا، اس میں آج صرف ان وزیروں کو بلایا گیا جن کے ایجنڈا آئٹمز تھے، اور جو باقی وزیر تھے وہ ورچولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، زوم کے ذریعے یا اسکائپ کے ذریعے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایک جگہ پہ اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال کورونا کی وجہ سے درپیش ہے، اس میں حکومت کی بلند ترین لیول سے لے کر اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں اس میں جو ایس او پیز ہیں اور جو احتیاط کی جتنی بھی تدابیر ہیں ان پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ جیسی جگہ پہ جہاں پہ کہ ایئرپورٹس ویران ہو گئے ہیں، مکمل تقریباً کرفیو لگ چکا ہے، لوگوں کے باہر جانے آنے میں پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، اور ایسی صورتحال میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا نخواستہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس میں کہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم نے پوری قوم کے طور پہ بحیثیت قوم ہم نے ایک تعاون کرنا ہے۔ حکومت کی اس حکمت عملی جس کے ذریعے پہلی جو لہر تھی اس کو ہم نے بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا، اور خوش قسمتی سے ہمیں وہ نقصانات نہیں ہوئے جو کہ دیگر ممالک کو ہوئے، جس میں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت شامل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ آپ کی اکانومی کو بھی افیکٹ کرنا ہے، اور خدا نخواستہ آپ کے اسپتالوں پہ بھی بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ اور کئی شہروں میں خاص طور پہ جہاں پہ کہ اپوزیشن نے جلسے کیے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک میجر سپائک نظر آیا ہے، اور وہاں کے اگر آپ کے اعداد و شمار جو کہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو شرح ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس سے ہماری کوشش تھی، اور عدالتوں کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ جو غیر قانونی جلسے ہوں یا ایسے موقع جس میں کہ لوگ اکٹھے ہوں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹمز ڈسکس ہوئے، اس میں سب سے پہلے جو مارگلا روڈ پہ جو تجاوزات ہیں، جو obstructions ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی کلیئر ہدایت دی، اور وزارت مختلف جو کنسرن وزارتیں تھیں ان سے کہا گیا کہ اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے سی ڈی اے آرڈیننس 1960 میں ترمیم کی منظوری دی۔ یہ ترامیم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے منظور کی گئی۔ اس کے بعد کابینہ نے چھٹی مردم شماری اور ہاؤسنگ سینسس 2017 رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل میں کی حتمی منظوری کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی۔ کابینہ نے زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی بھی منظوری دی، کیونکہ جو ہمارا ایگریکلچر بینک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر اکانومی ایگری اکانومی ہے، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینک انتظامی طور پہ اور پالیسی کے لحاظ سے جو ہے تو
وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی جس میں کہ ایک ایڈیشنل ممبر کو بھی جو کیبنٹ کی ڈسکشن کے بعد طے ہوا، وہ یہ تھا کہ فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کی بھی ایک ممبر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو حکومت پاکستان جو کہ زرعی شعبے میں جو اصلاحات کر رہی ہے، جو پالیسی ہے، اس کی ترجمانی کر سکے، تاکہ جو بورڈ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا، وہ ایک مکمل طور پہ اس کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو قرضہ جات ہیں، وہ ان شعبوں میں جائیں جو کہ زرعی پالیسی کی ترجمانی کرے۔ کابینہ کو نیپرا کی سالانہ رپورٹ برائے 19-20 بھی اور پیش کی گئی، اور بجلی صنعت کی جائزہ رپورٹ 2020 بھی پیش کی گئی۔ کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے کام جاری ہے، توانائی شعبے کے مقابلے کے رجحان کو بڑھایا جائے تاکہ صارفین کو سستی بجلی مہیا ہو سکے۔ توانائی اور تحقیقی اداروں کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کے شعبے میں جدت لائی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب، پاکستان کے جو انرجی کے جو مسائل جو کہ ہمیں ورثے میں ملے، وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو اپنی کابینہ اور اپنی حکومت کی جو سب سے اہم ترین ترجیح ہے اس کو قرار دیا، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات تاکید کی کابینہ کو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے۔ ہم نے مختلف پروپوزلز لانے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو بجلی کا جو سیکٹر ہے، اس میں اور خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو قابو میں کیا جا سکے، تاکہ ملک میں عوام کو سستی بجلی مل سکے، اور بجلی کا جو سیکٹر ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بجلی کی پیداوار، جس میں کہ شمسی توانائی، جس میں کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مورخہ 16 دسمبر 2020 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ اس کے بعد ایک اور ایجنڈا آئٹم میں کابینہ نے وزارت داخلہ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کا اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دی۔ یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے، تاہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی، جس کی سفارش کابینہ کمیٹی دے گی۔ کابینہ کمیٹی وزیر قانون اور وزیر داخلہ پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہو سکیں گے۔ کابینہ نے پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کے تحت ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت پیمز، وفاقی میڈیکل کمیشن اور اسکول آف ڈینٹسٹری کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی بھی منظوری دی۔ یہ بنیادی طور پر آج کے کابینہ کے فیصلے تھے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ویسے سر دو سوال ہیں اس میں۔ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس بار اموات زیادہ ہو رہی ہے، کیسز یعنی ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، رپورٹ کم ہو رہی ہے، لیکن ڈیتھس کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ تو جیسے کیبنٹ کا اجلاس بھی انتہائی مختصر لوگوں کے ساتھ تھا، تو اپوزیشن جو ہے وہ انٹیریل یعنی سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں وہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے۔
تو اس کے لیے کیا حکومت یعنی وہی برداشت والی پالیسی رکھے گی؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اب تو کافی پھیل چکے ہیں، اور گاؤں محلے میں جو پہلے محفوظ تھے پہلی لہر میں، اب تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں بچ سکے. دوسرا سوال اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کرونا کی وجہ سے اسپتالوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے، عوام کو SOPs پر عمل کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ آج کے اجلاس میں ایجنڈا آئٹمز والے وزراء نے شرکت کی ہے، جبکہ جو دیگر وزراء تھے وہ اس اجلاس میں ورچوئل طور پر وہ شریک تھے، اور کابینہ کو نیپرا کی 2019-20 کی رپورٹ بھی پیش کی گئی. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز بریفنگ دے رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد. انہوں نے کہا کہ آج کا جو اجلاس تھا اس کا ایجنڈا کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا مختلف رہا. اس اجلاس میں مختلف وزارتوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی. نیپرا کی بھی 2019-20 کی رپورٹ پیش کی گئی، اور توانائی کے حوالے سے اقدامات کرنے پر بھی آج کے اس اجلاس میں اہم تجاویز بھی پیش کی گئی کی جائے گی. دوسرا جو آپ نے مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد اور اس طرح مولانا نصیب اور جو کہ ان کے JUI کے بڑے اہم ترین لیڈر ہیں، وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، جس میں کہ انہوں نے اس بات کا بھی تعین کیا کہ وہ خود سلیکٹڈ ہیں. دوسری بات کہ جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے تھے ان کے اپنے پارٹی میں ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپس میں، یعنی کہ انٹرا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی 11 پارٹیز ہیں، ان کی بھی مختلف سمتیں ہیں. ان کے اندرونی اور جو انٹر پارٹی ہے پارٹیز ہیں ان میں بھی جو اختلاف ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، بڑے جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی تحریک میں زور پیدا ہو، ان کی تحریک میں صرف مایوسی اور وہ ایک شکست و ریخ کا ایک سما ابھر رہا ہے. اب ایسے حالات میں اگر مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی کے جو مین ان کے لوگ ہیں وہی انہوں نے ایک قسم کی بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو آگے آنے والی جس تحریک کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس لانگ مارچ کا ذکر کر رہے ہیں، جن استعفوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہی ان کی جو قسمت میں صرف رسوائی اور ہزیمت ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، اس کو غیر جمہوری طریقے سے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ابھی تو آپ جب آپ کی سیاست جو کہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، آپ کی سیاست جو کہ بے نقاب ہو گئی ہے، کہ آپ اپنے ذاتی مفادات، اپنی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اللہ الحق ہے، اور وقت سے پہلے ہی جو ان کی اندرونی غلفشار جو ان کی پارٹی میں پیدا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ بے نقاب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اگر اسی کی ساکھ وہ ہو جائے، واضح ہو جائے، تو پھر تو جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کس طرح سے وہ کوآپریٹ کریں گے اور کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گے رادر. جی اچھا سر، گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سر جو ضمنی انتخاب کا اعلان کیا، تو اس حوالے سے سر PDM میں شامل کچھ جماعتیں ہیں وہ سر ضمنی انتخاب میں جو ہے وہ جانے سے گریز کری، جبکہ پیپلز پارٹی انسسٹ کری کہ ضمنی انتخاب میں حصہ لینا چاہیے. سر جو شامل جماعتیں ان کے قول فعل میں تضاد ہے. دیکھیں، یہ تو پہلے دن سے ان کے ہر روز ان کے بیانات، ان کی تقاریر. اب دیکھیں بلاول بھٹو جو کہ اپنے آپ کو یا ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور اب انہی کا بیٹا جو کہ انہی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جمہوری، ایک منتخب
حکومت ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو کہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے اور اپنی ذاتی وہ جو سٹرگل ہے پرائم منسٹر عمران خان کا 22 سالہ کی جدوجہد جس میں ان کو کئی موقع ملے اقتدار میں آنے کے لیکن انہوں نے ٹھکرا دیے بیکاز وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک محنت کے ذریعے اور اپنے مقصد کو کمپرومائز نہ کرنے کے لیے انہوں نے تمام ان دعوتوں کو ٹھکرایا جو کہ حکومت میں عہدے سیٹوں کی صورت میں ان کو آفر ہوئی تھیں. اب ایسا شخص جس نے کہ پیورلی نہ ان کے والد صاحب سیاست میں تھے نہ ان کی کوئی فیملی سیاست میں تھی, انہوں نے ایک مقام بنایا پہلے سپورٹس میں انٹرنیشنل لیول پہ اس ملک کو ورلڈ کپ جتایا, ایک اور بڑی عزت دی, پھر اسپتال بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں, اور یہ سیاست میں آنے سے پہلے کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ یہ دکھا سکے کہ اس نے سیاست میں آنے سے پہلے یا تو اس کا نام تھا یا اس کا کوئی مقام تھا. یہ صرف واحد عمران خان ہے جن کا کہ نام بھی تھا سیاست میں آنے سے پہلے اور مقام بھی تھا, اور صرف ملک کی سطح پہ نہیں بین الاقوامی سطح پر. تو اس لیے ایسی حکومت کو اگر آپ غیر جمہوری طریقے سے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے, تو پھر یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یا ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو آپ اس پہ بڑے کلیئر ہوں, اور یہ جو ہے اگر انہوں نے انتخابات میں حصے لینے کی اگر بات کی ہے تو میں اس کو مثبت طور پہ لیتا ہوں, لیکن وہ ذرا کلیئر کر لیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہے. ایک طرف وہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے تو وہ انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جسے کہتے ہیں ایک سیاسی جو شطرنج ہوتی ہے اس میں وہ بالکل پھنس کے رہ گئے ہیں, ان کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا, کیونکہ وہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا وہ اس میں گرفتار ہو گئے ہیں, اس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں 11 لوگوں کے ساتھ, آزادانہ طور پہ کوئی فیصلے بھی نہیں کر سکتے اور فیصلے کرنے بھی چاہتے ہیں. تو یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا انجام صرف یہی ہوگا کہ کئی پارٹیز کی کئی لیڈران کی سیاست ختم ہو جائے گی. جی رحمان کے خلاف گزشتہ ہفتے بھی کچھ شوائد پیش کی گئی, ان کے ناجائز اخراجات ہیں جاتے ہیں, تو نیب نے اس پہ ان کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے. وہ نیب کو بھی نہیں مانے تو کس کو مانیں گے؟ دیکھیں وہ تو مولانا کا جو اگر آپ نے انٹرویو دیکھا ہو سلیم صافی کے ساتھ جس میں کہ انہوں نے یہ کہا, فتویٰ دیا بلکہ, کہ وہ اپنے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ کام تو ہماری مذہب میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی خلفائے راشدین انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ان کی جو ذہنی ساخت ہے, وہ اس پہ پھنسی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے نہ تو وہ قانون کو مانتے ہیں بیکاز انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا رکھا ہے, وہ مذہب کو استعمال کریں گے, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں, اور سیاست کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی بھی, ہم نے یہ دیکھا ہے یہ رویہ ان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں, آپ نواز شریف کو لے لیں, آپ آصف علی زرداری کو لے لیں, آپ بلاول کو لے لیں, مریم کو لے لیں, جتنے بھی ان کے جو ہیں, اور یہ مولانا کو دے لیں, یہ اپنے کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. قانون ہے اور لوگوں کے لیے جن کو کہ یہ شدرا سمجھتے ہیں. قانون کی بالادستی میں ان کا یقین ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ کیسے اس ملک کو, تبھی تو ہمارا ملک اس حالت میں پہنچے جس حالت میں پہنچا ہے, جس میں کہ قانون غریب لوگوں کے لیے ایک تھا یا عام لوگوں کے لیے, اور اشرافیہ کا کچھ اور تھا, اور یہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں. ان کی باتیں سنیں, ان کا عمل دیکھیں, ان کا فعل دیکھیں. آپ ان کی کوئی کاروبار ہے نہیں, لیکن ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کی جو گاڑیاں ہیں, ان کی جو
رہن سہن ہے وہ تو ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت ہی امیر ترین لوگوں کی ہوتی ہے. تو ایک طرف یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ ان کی اپنی اس کو دیکھ لیں رہن سہن کو, اور جس طرح کے ان کو قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں, یہ ایسے معاشرے میں, ایسے ملک میں اس قسم کے لوگوں کو ہم لانا چاہتے ہیں. ہم تو ان کے کیے ہوئے جو انہوں نے جس طرح سے ملک کے ساتھ کیا پچھلے 40 سال سے, اس میں یہ پیش تھے. آج یہ کس منہ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ یعنی کون سے ایسے کام تھے یا ٹائم تھا جو آپ کو نہیں ملے؟ ہمارے تو بھی 2 سال ہوئے ہیں, 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے, اور ہم اتنا ان کا پرانا جو انہوں نے ہم پہ ملک کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہاں گئی وہ 1 لاکھ کروڑ نوکریاں, کہاں گئے وہ 5 لاکھ گھر. یہ 2 سال میں یہ ہوتا ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہم اس پہ قائم ہیں. ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں, ہماری اکانومی اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود اس کے کہ ایک عالمی سطح پر ایک اسعد بازاری ہے, ہماری ایکسپورٹس کے باوجود بلند ترین سطح پہ ہیں. آج 5ویں دفعہ تھی مسلسل 5واں مہینہ کہ ہمارا جو وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں ہے. ہماری ترسیلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ریکارڈ. ایکسپورٹ 10 سال کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. ہماری ہاؤسنگ سیکٹر اٹھ گیا ہے. ہماری اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز ہیں, ان میں جان آ گئی ہے. لوگ کاروبار کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن تو یہی سمجھتی ہے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت کامیاب ہو. اس لیے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی, جو کہ انشاءاللہ ہوگی, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نہ کوئی ذاتی کاروبار ہے پرائم منسٹر صاحب کا, تو جو بھی پالیسیز, جو بھی ان کی پالیسیز ہیں وہ تو ملک کے لیے ہیں. تو جب ملک کے لیے آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی. نیتیں ٹھیک ہیں, محنت کا جذبہ ہے. پرائم منسٹر جتنی محنت کرتے ہیں, 14 15 گھنٹے وہ لگے ہوتے ہیں. ان کی کوئی اور سوشل لائف ہے نہیں, وہ کام پہ مرکوز ہیں, پاکستان کی ترقی پہ مرکوز ہیں. ایسی اپوزیشن جو کہ ایک ڈسکریڈیٹڈ, ایک کرپٹ اپوزیشن ہے, وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. ان کے الفاظ دیکھیں, جی ہم استعفیٰ چھین لیں گے. یہ آپ جمہوریت کو تقویت دے رہے ہیں. یہ تو آپ جمہوری نظام کی جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں, آپ جو کہ پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اب آپ بالکل اس کو اوپنلی کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ تو پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے. آپ نے جلسوں میں بھی دیکھ لیا ہوگا, اور ہم نے اپنے لاہور کے جلسے میں جو آخری ان کا جو میچ تھا اس میں بھی ان کو بری طرح سے شکست ہوئی, اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگی. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں, جو اس ملک میں صرف اپنی ذاتی مفاد کو فوقیت دینا چاہتے ہیں, ان کو رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا کو کابینہ اجلاس کے حوالے سے بریف کر رہے تھے. انہوں نے آج کابینہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے جن شہروں میں جلسے ہوئے ہیں وہاں پر کورونا کے مثبت کیسز میں اضافے کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے محنت اور لگن کے ساتھ سیاست میں اپنا مقام بنایا ہے.